دوستو، آج کی ویڈیو میں تاریخ کے اہم کردار وشنو گپت چانکیہ کوتلیہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ چانکیہ کون تھے، ان کا تاریخ میں کیا کردار ہے اور ان کو تاریخ کیسے یاد کرتی ہے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ قدیم ہندوستان کا فلسفی، ماہر معاشیات، مدبر اور موریہ سلطنت کے قیام میں اہم ترین کردار ادا کرنے والا آچاریہ چانکیہ 350 سال قبل مسیح ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی جائے پیدائش کے بارے میں مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں۔ اس نے ایک کتاب ارتھ شاستر تخلیق کی اور یہ کتاب آج بھی بڑی شہرت کی حامل ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں سیاسیات اور معاشیات کے اصول بیان کیے۔ اس کے علاوہ چانکیہ نے حکومت کرنے کے اصولوں پر بھی بحث کی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف تو اخلاقیات اور انسانیت کا درس دیتا تھا، لیکن حکومت کرنے کے حوالے سے اس کے افکار تباہ کن تھے۔ اس نے چندر گپت موریہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنوانے میں اپنی ذہانت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ وہ چندر گپت کا وزیر اعظم اور مشیر بھی تھا۔ چانکیہ نے چندر گپت موریہ کو طاقتور نندا خاندان کا تختہ الٹنے کے لیے قیمتی مشورے دیے۔ وہ ایک شاندار حکمت کار تھا اور جنگی چالیں چلنے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے ٹیکسلا، موجودہ پاکستان کے شہر سے تعلیم حاصل کی۔ اسے کوتلیہ اور وشنو گپتا بھی کہا جاتا تھا۔ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور اسے کئی علوم پر عبور حاصل تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یونانی اور فارسی زبان کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ٹیکسلا میں سیاست اور معاشیات کے استاد آچاریہ کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر بہت مشہور ہوئی اور ابھی تک اپنی مقبولیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ قدیم ارتھ شاستر کے مصنف کی شناخت کوتلیہ کے حوالے سے ہوتی ہے، جو چانکیہ کے قبیلے کا نام تھا۔ سنسکرت کی ادبی روایات کے متعلق چانکیہ کا اصل نام وشنو گپتا تھا۔ چندر گپت موریہ سے پہلے نندا خاندان کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نندا خاندان حکمران بننے سے پہلے ڈکیتوں کا گروہ تھا۔ چانکیہ 3 ویدوں کا ماہر تھا۔ اس کے علاوہ وہ ماہر سیاسیات بھی تھا۔ ارتھ شاستر کا مطلب سیاسیات کی سائنس ہے، جسے ہم آج کل انگریزی میں پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ آچاریہ چانکیہ کے دانت کتوں کی طرح تھے۔ اس کی ماں اس سے بہت خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ اسے کاٹ نہ کھائے۔ کتے جیسے دانت رکھنے والے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا۔ چانکیہ کی ماں کو یہ خدشہ بھی تھا کہ بادشاہ بننے کے بعد کہیں اس کا بیٹا اسے نظر انداز کرنا شروع نہ کر دے۔ اپنی ماں کے خدشات ختم کرنے کے لیے چانکیہ نے اپنے دانت توڑ ڈالے۔
چانکیا ایک بدصورت آدمی تھا اور پھر اپنے ٹوٹے ہوئے دانتوں کی وجہ سے اس کی شکل اور بھی بدی ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ دھانا نندا نے برہمنوں کے لیے خیرات تقسیم کرنے کی ایک تقریب منعقد کی۔ چانکیا بھی اس تقریب میں گیا۔ بادشاہ کو چانکیا کی وضاحت سے سخت کوفت ہوئی۔ اس نے چانکیا کو تقریب سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ چانکیا سیخ پا ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہا۔ نندا نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن چانکیا کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد چانکیا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بادشاہ دھانا نندا سے اپنی توہین کا انتقام لے گا۔ اس نے نندا کے بیٹے وپاتا کو دوست بنا لیا۔ دراصل یہ اس کی ایک چال تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے نندا کے بیٹے کو یہ ترغیب دی کہ وہ اپنے باپ کا تختہ الٹ دے اور اقتدار کے سنگھاسن پر خود متمکن ہو جائے۔ اس کے بعد چانکیا نندا کے محل سے فرار ہو گیا۔ ہوس اقتدار بھی کیا عجیب چیز ہے۔ انسان سب رشتے بھول جاتا ہے۔ دوسروں پر غلبے کی آرزو انسانی جبلت کا حصہ ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر انسان دوسروں پر غلبے کا آرزو مند نہیں ہوتا۔ بہرحال وپاتا اپنی خواہش کے بدن کو تکمیل کا لباس نہ پہنا سکا۔ پھر چانکیا نے فوج بنائی اور چندر گپت کے ساتھ مل کر دھانا نندا کی سلطنت پر حملہ کر دیا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چانکیا اور چندر گپت موریہ نے نئی فوج بنائی، جس نے سرحد کے قریب گاؤں فتح کرنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ چانکیا اور چندر گپت نے سلطنت کے دارالحکومت تپالی پترا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جہاں انہوں نے بادشاہ دھانا نندا کو موت کی وادی میں اتار دیا۔ چانکیا نے ایک ماہی گیر کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ کو تلاش کرے جہاں دھانا نندا نے خزانہ چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ جو ہی ماہی گیر نے خزانے کا پتہ بتایا، چانکیا نے اسے فوری طور پر ہلاک کر دیا۔ چانکیا نے چندر گپت کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور ایک شخص اتاپا کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ سلطنت کے باغیوں اور ڈکیتوں کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ چانکیا کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کنگ میکر کی حیثیت سے شہرت حاصل کر چکا ہے، اور اسے اس حقیقت کا ادراک بھی ہو چکا تھا کہ وہ حکومت کرنے کے اصولوں سے بھی کماحق واقف ہے۔ وہ کسی وقت کسی بھی سلطنت کو تباہ بھی کر سکتا تھا اور ایک نئی سلطنت قائم کر سکتا تھا، اور یہ سلطنت پہلی سلطنت سے بڑی بھی ہوتی تھی اور دولت مند بھی۔ انسانی تاریخ میں وہ واحد آدمی ہے جسے گرو کہا جا سکتا ہے۔ اپنی بے پناہ ذہانت اور عزم مصمم کی وجہ سے وہ ہر جگہ کامیاب ہوا۔ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے تو سیاست میں وہ کسی اخلاقی اصول کو نہیں مانتا تھا۔ وہ اقتدار کی سیاست میں سب کچھ جائز سمجھتا تھا اور اس حوالے سے وہ شفافیت کا بھی قائل تھا۔ وہ حکومت حاصل کرنے اور پھر اسے کامیابی سے چلانے کے لیے جھوٹ، مکاری اور منافقت کو جائز سمجھتا تھا۔ دوسری طرف ذرا اس کے تضادات ملاحظہ کریں۔ وہ سب کے لیے مساوات چاہتا تھا۔ شہریوں کا تحفظ اس کے نزدیک سب سے اہم تھا۔ زرعی نظام کی بھرپور حمایت کرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ کسی بھی ریاست کے لیے یہ ضروری ہے۔ وہ تحفظ نسواں کو بھی
بڑی اہمیت دیتا تھا، اس لیے اس نے عورتوں کے استحصال کے تمام راستے بند کر دیے۔ وہ زبردست سماجی شعور رکھتا تھا اور سماجی اخلاقیات کا بھی بہت بڑا علم بردار تھا، لیکن جہاں اسے کشت اقتدار کی کھیتیاں نظر آتی تھیں، وہاں وہ ان کو انسانی لہو سے سیراب کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ کمال کی بات ہے، کیا تضادات تھے اس شخص کے۔ آچاریہ چانکیہ ٹیکس عائد کرنے کے معاملے میں بھی زبردست تجاویز دیتا تھا۔ وہ ایک چالاک مدبر اور بے رحم منتظم تھا۔ اپنی تحریروں میں اس نے ڈپلومیسی، ریاستی ڈھانچوں، اخلاقیات اور سیاست پر تفصیل سے لکھا۔ وہ سیاست کا ایسا سائنسدان تھا جس نے ایک قابل انتظامیہ کی بنیاد رکھی، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دی جہاں سب کو مساوی مواقع حاصل تھے۔ وہ ایک شاندار ماہر معاشیات بھی تھا جس کی پالیسیوں سے ملک خود کفیل ہو گیا۔ وہ ایک ایسا سفارتکار تھا جس نے دوسرے ممالک سے مذاکرات کے ذریعے اچھے تعلقات قائم کیے۔ اتنے اوصاف رکھنے والا شخص ایک کامیاب جنگی حکمت کار بھی تھا۔ اس نے اندرونی لڑائیوں اور خلفشار پر قابو پایا اور ایک وسیع سلطنت کو مستحکم کیا۔ چانکیہ کی کتابوں میں ارتھ شاستر اور چانکیہ نیتی شامل ہیں۔ اٹلی کے مفکر میکاولی کا فلسفہ بھی چانکیہ کے خیالات کا آئینہ ہے۔ میکاولی نے بھی حکومت کرنے کے جو اصول بتائے ہیں وہ چانکیہ سے متاثر ہو کر ہی وضع کیے گئے ہیں، اس لیے میکاولی کو جدید دور کا چانکیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مشہور کتاب دی پرنس میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو چانکیہ نے کئی سو سال پہلے کہا تھا۔ چانکیہ کی موت آج تک ایک معمہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسے ملکہ ہیلینا نے زہر دے دیا تھا۔ دوسری کہانی کے مطابق اسے بادشاہ بندوسار کے وزیر سباندھو نے زندہ جلا ڈالا تھا۔ اس کی موت 283 قبل مسیح میں ہوئی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ چانکیہ اور سکندر اعظم ہم عصر تھے، لیکن دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔